آپ جانتے ہیں کل خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہوا. مسلکی اختلافات اپنی جگہ، لیکن بندے کی دیدہ دلیری اور کئی معاملات میں میدانوں میں آنا، ہم اس پر انہیں سلام پیش کرتے ہیں. ہم متعصب لوگ نہیں ہیں. اگر کوئی ختم نبوت کے لیے میدان میں آتا ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. اگر کوئی صحابہ کی عظمت کے لیے میدان میں آتا ہے تو صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. آج کل جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے اور یقیناً ایک جرأت مندانہ زندگی گزار کے گئے. ختم نبوت کے حوالے سے فرانس کے جو ہے گستاخوں کو انہوں نے دو ٹوک جواب دیے. جہاں اور علماء کرام میدان میں آئے، وہ بھی اپنے انداز میں میدان میں آئے. اور ڈاکٹر یہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کا ایک بہترین کارنامہ یہ ہے، اگر آپ ان کی زندگی کو مطالعہ کریں، میں ان کے چاہنے والوں سے بھی کہوں گا، بلکہ یہ سارے ہی ان کی اس بات پر انہیں پسند کیا کرتے تھے، ان کی حق گوئی پر، کہ انہوں نے یہ کام ایک بڑا عجیب و غریب کیا ہے کہ اپنے اندر جو گدی نشین ہیں، جس قسم کے لوگ جنہوں نے لوگوں کو تصوف کے نام پر بے وقوف بنایا ہے اور وہ عظیمت والے کام پہ نہیں آتے، یہ بندہ ڈٹ کے ان کے خلاف بولا کرتا تھا، او پیرو باہر کیوں نہیں آتے ہو، تمہاری گدیاں بھی بیکار ہیں. نبی کی نبوت کا مسئلہ ہو، صحابہ کی عزت کی ناموس کا مسئلہ ہو، تم اپنی خانقاہوں میں بیٹھے ہو. وہ سر عام ان پہ لعنتیں کیا کرتا تھا اور یہ کہا کرتے تھے کہ تمہارا یہ تصوف کا انداز رب کے یہاں قبول نہیں ہے. یہ تب قبول ہوتا جب دور صدیقی ہوتا، دور فاروق اعظم ہوتا. تمہارا یہ بیٹھنا اس حالات میں جبکہ نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو، صحابہ کو لوگ گالیاں دے رہے ہو، تم خانقاہوں پر بیٹھتے ہو، تو یہ تمہارا بیٹھنا یہ غلط ہے. یہ اس وقت کے حالات میں بدر کا ٹائم ہے، احد کا ٹائم ہے، میدان میں آنے کا ٹائم ہے، قبرستان کا ٹائم نہیں، میدان کا آنے کا ٹائم ہے، حلوے کا ٹائم نہیں، جلوہ دکھانے کا ٹائم ہے. یہ جرأت مندانہ ان کی گفتگو ان جعلی پیروں کے خلاف ہوتی تھی، کیونکہ یہ جو مکتب فکر سے وہ تعلق رکھتے تھے، ہم کو یہ بات کرتے تو لوگ کہتے یہ پیروں کے خلاف ہیں. لیکن خادم حسین رضوی صاحب جو ان کی کھچائی کرتے تھے، ہم ایسے ہی فراڈیوں کے خلاف بات کرتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو تصوف کے نام پر بے وقوف بنایا ہے، نذرانے لیے ہیں، لیکن جب بات دین کی عظمت کے لیے آتی ہے اپنے اپنے گھروں میں بلوں میں گھس جاتے ہیں. مجھے بتاؤ ایسے لوگوں کی نشاندہی انہوں نے کی، ہم سلام پیش کریں یا نہ کریں؟ اور پھر دوسرا کارنامہ، اللہ انہیں جزائے خیر دے خادم حسین رضوی صاحب کو، کہ ان کی صفوں میں اہل سنت کے لبادے میں کچھ شیعہ جو کہ صحابہ کا بغض رکھتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض رکھتے تھے، ان کے خلاف بولتے تھے، اور انہوں نے اپنی عوام، بریلوی عوام کو بیوقوف بنایا ہوا تھا. خادم حسین رضوی صاحب نے ایسے فراڈیوں کا بھی تعاقب کیا، اور پھر ان کے وہ مشہور جملے جو حضرت معاویہ کی توہین کرنے والے تھے جو لوگ انہی کی صفوں میں، تو در کتے ہو تسی ان صحابہ نو پہ گئے ہو اور تمہاری حرکتوں پہ لعنت ہو. اور پھر دو ٹوک جواب دیا اور بتایا ہے کہ بریلویت اصل میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے کا نام ہے. کہ احمد رضا خان صاحب نے خود لکھا ہے کہ جو حضرت معاویہ پہ بھونکے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. یہ کہا یا نہیں کہا؟ ایسے فراڈیوں کا انہوں نے تعاقب کیا. خادم حسین رضوی صاحب، یہ ہماری ساری جماعت آپ کو سلام پیش کرتی ہے کہ آپ نے اس معاملے میں حق ادا کیا. اور ابھی دو دن پہلے ان کا جو بیان تھا طاہر القادری کے خلاف، طاہر القادری کے خلاف، کیونکہ طاہر القادری نے یہ ڈنمارک والے مسئلے پہ، یہ فرانس والے معاملے میں، آپ نے اس کا بیان سنا ہوگا، جب اس سے انٹرویو لیا جا رہا تھا فرانس کے متعلق، کیونکہ وہ بیٹھا وہ ان کی گود میں تو ان کے خلاف تھوڑی بول سکتا ہے، تو اس نے کہا کہ فرانس والوں کو خاکے بنانے کا حق ہے کیونکہ ان کے اوپر اسلام فالو نہیں ہوتا.
یہ مسلمان کے لیے کہ وہ نبی کی توہین نہ کرے. جو مسلمان نہیں ہے اس کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہے، جس پہ شریعت لاگو نہیں ہے وہ جو کچھ کرنا چاہے وہ اس کا مکلف ہی نہیں ہے، شریعت کے معاملات کا مکلف ہی نہیں ہے. اور ظالم اگر وہ اپنا کام کرے گا تو پھر مسلمان اپنا کام کرے گا. اگر کوئی کعب بن اشرف یہودی اپنا کام کرے گا تو محمد بن مسلمہ کے چاہنے والے پھر اپنا کام کریں گے. کیا پیغمبر نے اپنی زندگی میں کسی کافر کو اپنی توہین کرنے کی اجازت دی ہے یا اس کو برداشت کیا ہے؟ طاہر القادری کا صحیح آپریشن کرتے تھے اور دیگر ایسے فراڈیوں کا. یقیناً یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو کہ اس مکتبہ فکر کے اندر ایسے فراڈیوں کا تعاقب کرنے والا شاید اب ان جیسا کوئی بھی نہ ملے. خادم حسین رضوی صاحب جیسا. اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے، اللہ رب العزت ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور ایسے ہی ختم نبوت اور صحابہ کرام کی عظمت پر کام کرنے والے ان کی جماعت میں اللہ تعالی مزید بھی پیدا فرمائے.